السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے افسوس ہمیں آج اسلامی مہینے کب شروع ہوتے ہیں اور کون سے ہیں نہیں معلوم۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے، سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستوں، ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کریں۔ لیکن اتنی افسوس کی بات ہے، ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے چار آتے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے میں محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا، محرم شروع ہو گیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے ہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان۔ تو یہ پتا ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی، اس کا کچھ مہینے ان کے بدعات یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معصیت سے جانے جاتے ہیں، اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم رمضان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتے ہیں تھے تو بہرحال وہ شوال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ معراج منانا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اسی طرح شعبان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے، یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ترتیب کیا ہے، یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے، شریعت نے مہینے کیا اور کیسے ہیں، ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ورنہ ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کہ انگلش مہینے کون کون سے ہیں تو ہم سب بتا سکتے ہیں، ایک کے بعد ایک کہ بھائی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ ہو گئے۔ لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوں گی، کیونکہ یوز نہیں کرتے ہیں، اچھا استعمال نہیں کرتے، کم از کم یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے، شادی کے کارڈ پہ تو لکھے جاتے ہیں، کم از کم اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اردو پڑھنے والوں کو۔ انگلش میں کوئی کر وہ ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی۔ اسلامی مہینہ محرم شروع ہوتا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں، تو ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہے، ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو ربیع الاول ہے اس میں۔ محرم آیا تو کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم، چلو اس سے اس کو یاد رکھ لیا۔ رجب آیا تو بولے 27 کو معراج منانا ہے، اور شعبان آیا تو 15 کو جو ہے برات منانی ہے۔ رمضان تو بہرحال رمضان ہی ہے، چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا اکاؤنٹ کھولنا ہے گناہ کا، تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے۔ شوال میں روزے رکھ لیے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی ترتیب کیا ہے، مہینے کیا ہے، کیا ان کے فضائل ہے، اس میں محترم مہینے کون سے یہ بھی نہیں معلوم۔ بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 4 حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینے، ان کی امپورٹنس کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اس معاملے میں وہ تاکید اور نصیحت کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔